تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ الف لام میم یہ ایک پرحکمت کتاب کی آیات ہیں جو سراسر ہدایت اور رحمت بنا کر محسنین کے لیے اتاری گئی ہے، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی جانب سے سیدھے راستے پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہ ہزوا، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خرید کر لاتے ہیں غافل کرنے والی باتیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بے سمجھے بوجھے اور اس کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ایسے لوگوں کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو منہ پھیر لیتے ہیں گھمنڈ کرتے ہوئے، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے انہوں نے سنا نہ ہو، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یا جیسے ان کے کانوں میں بوجھ ہو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں۔ خالدین فیہا، نعیم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ نعیم نعمت کی جمع بھی سمجھا جاتا ہے، اور نعیم جو ہے وہ کمفرٹ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ میں رہنے کے لیے، وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، جیسے تم دیکھتے ہو۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، سب سے چلا آ رہا ہے کہ انویزیبل ستونوں سے، یعنی تم تو دیکھتے ہو کہ ستون نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فورسز ان کے درمیان رکھی ہوئی ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے ہوئے رستے ہیں، یہ ستون ہیں جن کے سہارے پر یہ سارے سیارے کھڑے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے جما دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، وہ وعدہ کہ زمین تمہارے سمیت ڈول جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں اس نے ہر قسم کے جاندار چلائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین میں ہر طرح کی پررونق چیزیں اگائیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو تم دکھاؤ اللہ کے سوا اوروں نے کیا پروڈیوس کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، حقیقت یہ ہے کہ ظالم کھلی گمراہی میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کو شکر بجا لا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر بجا لاتا ہے اپنے ہی بھلے کو لاتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفران نعمت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان نہ مانے، شکر ادا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت لقمان بہت سے لوگوں کے نزدیک کوئی نبی تھے، لیکن جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہوگا کہ انہوں نے نبیوں والی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی، نہ فرشتوں کا ذکر کیا ہے، نہ کتاب اور وحی کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایک دانا انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، اور حکمت کسے ملتی ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی دانائی کے دروازے، اپنی حکمت کے دروازے اس پر کھولتا ہے جو اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہ کیا ہو وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے پری کوالیفیکیشن میں سے ایک کیا ہے؟ کوئی انسان شکر گزار اور پرہیزگار ہونا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر شکر، کسی نے آپ کو راستہ چلتے ہوئے بریک لگا دیا اپنی گاڑی کی اور آپ کو آگے چلنے دیا،
شکریہ ادا کر کے آگے چلے جائیں. کسی نے آپ کو آپ کے بچے آپ کے ملازم ہی کیوں نہ ہو, آپ کی بہو ہی کیوں نہ ہو, تو آپ کو پانی پلا دے, اس کا بھی شکریہ ادا کرنے میں آپ کا زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے کہ وہ سر پہ چڑھ جائے گا, وہ سر پہ چڑھ بھی جائے گا, اپنا بگاڑے گا. لیکن اگر آپ نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نعمت دے گا. یہ بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں جنہیں آج عزت کی نگاہ میں دیکھا جاتا ہے, اور واقعتاً ان کا کنٹریبیوشن بھی لاجواب ہے, ان میچڈ. آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ بڑی شکر گزار ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر اپنے شاگردوں کے سامنے ایک حجام کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میرا استاد ہے. تو شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ کیا امام صاحب کا علم اور ان کا حدیث محدث بہت بڑے, اور اللہ تعالیٰ نے دین کی اتنی سمجھ عطا کی, اس حجام سے انہوں نے کیا سیکھا. تو ایک دن لائٹ موڈ میں تھے تو کسی شاگرد نے ہمت کر کے پوچھ لیا, شاگرد آپ نے اس سے کیا پڑھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں بال کٹوانے کے لیے اس کے بعد, جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں تو یاد ہوگا, جب یہ پارلرز نہیں ہوا کرتے تھے, دکانیں گھومنے والی کرسیوں والی نہیں ہوا کرتی تھیں, اور حجام جو ہے وہ ایک جگہ فکس بیٹھتا تھا اور بال کٹوانے کا علاوہ اس کے گرد اس کے سامنے گھومتا تھا, پہلے یہ سائڈ پھر اور ادھر پھر اور ادھر پھر اور ادھر. تو کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے بائیں طرف بال کٹوانے کے لیے کی تو اس نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹاتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی بات, اور اس کا علل اعلان تذکرہ, یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری ہے, احسان ماننا. کسی نے آپ کو صرف جو ہے وہ عزت دی, اس کا بھی آپ پر احسان ہے. جتنا ہم اس چیز کو اپنے اندر ڈالیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حکمت و دانائی کے دروازے آپ پر کھلیں گے. باقی آپ ڈبل پی ایچ ڈی بھی کر لیں, پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کر لیں, تو معلومات تو آپ کے پاس بہت آ جائیں گی, لیکن جسے حکمت و دانائی کہتے ہیں, جسے سیاںا پن کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں, یؤتی الحکمۃ من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا. حکمت کا لفظ جو ہے یہ ہا کاف میم کے مادے سے نکلا ہے, اور اس میں پختگی کا مفہوم پایا جاتا ہے. حکومت اسی سے بنا ہے, ظاہر ہے حکومت پار ہوتی ہے, ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور استحکام کسی چیز کا میچور ہو کر سٹیبل ہو جانا, وہ کیا ہے؟ وہ استحکام کہلاتا ہے. تو جب انسان میں میچورٹی آ جائے اور اس کا ذہن جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے سے ذرا اونچا ہو کر میچور ہو جائے, تو وہ ہے حکیم انسان. جو کوئی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, حمد کیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جب عنایات ہوتی ہیں تو ان کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی. یعنی ایک پورا رکوع ہے حکمت کی تعلیمات پر مبنی, دانائی کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا دانائی کا سبق جو ہے وہ حضرت لقمان کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے پکا کر دیا, کہ جو بھی قرآن مجید پڑھے گا حضرت لقمان کو ایک دانا حیثیت سے یاد کرے گا, اور دانائی کا سبق ان کے ذریعے سے سیکھے گا, ان کے ریفرنس سے سیکھے گا. تو سب سے پہلی بات انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے, اور خیال یہ ہے کہ یہ ان کی آخری وصیت تھی, وَهُوَ يَعِظُهُ, جبکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے. اسی طرح یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت اپنے بیٹے کو وہ سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی تھی, اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو, وہ کیا ہیں؟ امام غزالی کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں. اور اس کا جو انگریزی ترجمہ میں نے پڑھا, مائی ڈیئر بیلوڈ سن. تو اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کی, اس میں سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ یا بنیہ لا تشرک باللہ, اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. عدل کسے کہتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی کو. حق تلفی ظلم ہے. کسی کا 1 روپیہ مارا جائے تو وہ 1 روپے کا ظلم ہے.
اگر کسی کے 1000 روپے مارے جائیں تو وہ اس سے 1000 گنا بڑا جرم ہے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا حق توحید ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اور جو اس پر ڈاکہ ڈالے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات کیا ہے کہ حضرت لقمان ایک شریف آدمی تھے، اور کوئی بھی شریف آدمی کبھی بھی اپنی عزت کا تقاضا نہیں کیا کرتا کہ میری عزت کیا کرو، بلکہ وہ اوائڈ کرتا ہے کہ جب میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے بھی مسجد میں اپنے آنے پر صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا، الا قائمۃ الصلاۃ، سوائے اس سے کہ نماز کھڑی ہو جائے۔ تو اب والد ہونے کے باوجود چونکہ نبی نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم پڑھ کے آئے نا اپنے والد سے کنورسیشن، کہ انہوں نے کہا کہ یا ابتی انی قد جانی من العلم، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو نبی کی جو ٹون ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ڈٹ کر کہتا ہے کہ اگرچہ آپ کا تجربہ بہت ہے، آپ نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، لیکن میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ کیونکہ حضرت لقمان اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی نہیں تھے، لہٰذا اپنے بچے کو بھی ازراہ شرافت وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ میرے حقوق ادا کیا کر، والدین کے حقوق ادا کیا کر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مکمل کیا درمیان میں 2 آیات اپنی طرف سے ایڈ کر کے، یعنی پہلی جو آیت ہے اس میں قول ہے حضرت لقمان کا، اس کے بعد جو 2 چھوڑ کر اگلی آیت ہے اس میں پھر یا بنیا سے شروع ہوتی ہے بات، اے میرے پیارے بیٹے، لیکن درمیان میں 2 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود شامل فرمائی ہیں اپنی طرف سے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، حقوق کی ادائیگی کی، خاص طور پر حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، خاص طور پر اس کی والدہ کہ جس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ اب یہ درمیان میں پرنسپل کلوز، ایڈجیکٹو کلوز ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ پرنسپل کلوز کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ شکر ادا کر میرا، احسان مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا۔ درمیان میں اشارہ کر دیا کہ یہ جو حقوق ہیں ان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو فوقیت دی ہے کہ اس کا کنٹریبیوشن انسان کی پیدائش میں اور اس کی پرورش میں اس کے باپ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے 2 اشارے کر دیے، یعنی پہلے تو اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے اس کو اٹھائے رکھنا اس کے سارے فیض و پروڈکشن میں، اور پھر اس کے بعد اس کو جنم دینے کے بعد اس کو دودھ پلانا۔ یہ دونوں جو ہیں، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا 6 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ کا جو وزن ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ماں کا خون ہی وہ شکل بدل کر اس کی ساری نیوٹریشن بنتا ہے اور اس سے اس کا جسم بنتا ہے۔ تو ماں کے جسم سے مائنس ہوتا ہے، ادھر ایڈ ہوتا ہے، اور دودھ بھی کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی ماں کا خون ہی کشید ہو کر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پروسیس کے ذریعے سے بچے کی خوراک بنتا ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے احسان کا، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے، میرا باپ یا میری ماں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ وہ پھر آیا، دوبارہ پوچھا اس نے، یعنی وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا عرب معاشرے کے مطابق کہ باپ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر آیا، اللہ کے رسول میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے، میری ماں یا میرا باپ؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس کی تسلی نہیں ہوئی تو کچھ دیر کے بعد پھر آیا، اللہ کے رسول میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے، میرا باپ یا میری ماں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس کی پھر تسلی نہیں ہوئی، 4تھی بار آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ لیکن پرنسپل کلاز کیا ہے؟ دونوں کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ماں کا زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ دنیا میں انسان کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اس کے باپ سے ہوتی ہے،
اور ہمیشہ یہ جو سارا برادریوں کا سلسلہ ہے وہ اپنے باپ ہی پر فخر ہے، لیکن اس میں ماں کو نہ بھولنا کہ میری ماں نے میری براٹ اپ میں، میری پیدائش میں، میری تخلیق میں، میری پروڈکشن میں جو کردار ادا کیا ہے مجھے اس کو ری پے کرنا ہے۔ اور اسی کا عکس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان کے سامنے بچھو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کے پاؤں دھو دھو کر پیو گے تو جنت ملے گی۔ تو انشکر لی ولی والدیک، شکر کر میرا اور شکر کر اپنے والدین کا۔ الی المصیر، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ مصیر اینڈ کو کہتے ہیں، یعنی تم چاہو نہ چاہو کدھر چل رہے ہو، قبر کی طرف چل رہے ہو، قبر سے ہو کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے حضور حاضر ہو گے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یعنی والدین کے حقوق کی جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے، قرآن مجید کا سب سے اونچا مقام سورہ بنی اسرائیل کا 3 رکوع ہے، جہاں فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اور جب وہ تمہارے سامنے بڑھاپے پہ کو پہنچے دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ دھیمے لہجے میں، نرم لہجے میں بات کرنا، اور اپنے شانے ان کے سامنے جھکائے رکھنا، اپنے پر ان کے سامنے بچھائے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ تو تفصیل جو ہے والدین کے حقوق کی وہاں ہے، لیکن یہاں یہ جامع ترین مقام ہے قرآن مجید میں، جہاں ایک طرف یہ کہہ دیا کہ انشکر لی ولی والدیک، اور یہ 5واں مقام ہے ابھی تک جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور اب یہ 5ویں دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلی آیت لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے بعد 2 آیات والدین کے حقوق پر۔ اب یہاں بڑا جامع مقام ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں فورس کریں، یا جہاد جو ہے یہ فورس کرنے کے معنوں میں ہے، اگر وہ تمہیں فورس کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس پر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ ان کی مصاحبت کرتے رہنا، یعنی ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ بوڑھے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جسے عقوق الوالدین جسے کہتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم سرسری طور پر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں والدین کی نافرمانی۔ نہیں، جو کبیرہ گناہ ہے وہ کیا ہے؟ بوڑھے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا، خواہ وہ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کیوں نہ ہو۔ جنگ کے اندر صرف ہے، کیونکہ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جب وہ نکلے اپنے باپ کے سامنے تو آپ نے انہیں واپس بلا لیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بیٹے بھی ایک مخلص مسلمان تھے، اور وہ تان کر کھڑے ہوئے تلوار، انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے جا کے سورہ منافقون میں، کہ تم نے یہ کہا ہے کہ عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا، تو اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور تم ذلیل ہو، میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، تمہارا باپ ہے۔ تو یعنی والدین کافر و مشرک بھی ہوں تب بھی ان کا حق برقرار رہتا ہے کہ انہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ ان کے حقوق کیسے اسٹیبلش ہوئے؟ جب تم چھوٹے تھے، کمزور تھے، تو انہیں تمہیں سہارا دیا۔ آج اگر وہ کمزور ہو جائیں، انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہو، فزیکل سہارے کی، تو انہیں سہارا دو۔ وہ بالکل چل پھر نہ سکیں تو یاد کرو جب تم چل پھر نہیں سکتے تھے انہوں نے تمہیں اٹھایا تھا، تم بھی اپنے والدین کو کندھوں پر اٹھاؤ، ہاتھوں پر اٹھاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ تو
تم کھا نہیں سکتے تھے انہیں کھلایا تھا، تم پی نہیں سکتے تھے انہیں پلایا تھا، آج وہ کھا نہ سکے تو انہیں کھلاؤ، پی نہ سکے تو انہیں پلاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ان کے حقوق ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں اور بالخصوص شرک کرنے کا حکم دیں، پھر تو فلا توطیعہما، ان کا کہنا نہ ماننا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو بھی یعنی ان کی اطاعت تو نہیں ہو سکتی، آگے مزید وضاحت آ جائے گی، لیکن اچھے طریقے سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے ان کی اطاعت کو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور انہیں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے دنیا میں کمپنی دیتے رہو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، یعنی ان کے مقابلے میں اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، تو اس کے مقابلے میں واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کرنا اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہو۔ ثم الیہ مرجعکم، اس لیے کہ بالآخر تمہارا میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یا بنیا، بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بے شک تمہارا کوئی عمل وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے ہم وزن، اس وقت کا سب سے چھوٹا پیمانہ رائی کا دانہ تھا، تو خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ کسی چٹان میں ہو، کسی پہاڑ کی غار میں، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر کیا گیا ہو، غار کے اندر یا زمین کے اندر کوئی گڑھا کھود کر، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ لطیف کے دو معنی ہیں، باریک بین بھی اور لطف و کرم عنایات کرنے والا بھی، تو دونوں مفہوم یہاں پر فٹ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین خبردار ہے، تو یہ ایک دوسرے کو ری انفورس کریں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ بڑا لطف و کرم والا خبردار ہے، کہ اس کو ساری خبر ہے ہماری کرتوتوں کی، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور پھر اس راستے میں تم پر جو بیتے اسے جھیل اور برداشت کر، اس پر صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بعض اوقات انسان نہی عن المنکر کرتا ہے، کسی کو برائی سے روکتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرے گا، تم نے مجھے برائی سے بچا لیا، لیکن یہ خام خیالی ہوتی ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ برا تو اگلے آدمی کو بہرحال لگتا ہے، اب برے لگنے پر وہ اس کو اندر ہی اندر دبا لے، یا اپنے ماتھے پہ کوئی بل دکھا کر آپ کو ریئیکٹ کر لے، یا آپ کو کوئی الٹا سیدھا جواب دے دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر تشدد کرے، اور تشدد قتل تک بھی جا سکتا ہے۔ اخبارات میں وقتاً فوقتاً آپ پڑھتے ہیں کہ کوئی اوباش جو ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا، اور کسی راہگیر نے اسے منع کیا تو اس نے اسی کو قتل کر دیا۔ تو جو بیتے، واصبر علی ما اصابک، جو بیتے تم پر اس پر صبر کرنا، اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً نہی عن المنکر یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہ تو تھے اصل احکام بنیادی طور پر جو حکمت و دانائی کے تقاضے ہیں اس میں، یعنی نماز کا جو ذکر ہے اس کو یوں سمجھیے کہ وہ ایک ان پرنسپل اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہر مذہب کے اندر اور ہر جو کوڈ آف لائف ہوتا ہے مذہب سے متعلق، اس میں اس کا حصہ لازماً ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اچھی باتیں ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور بری باتوں کا استحصال کرنا، یہ کیا ہے، ہر شریف آدمی کا شیوا ہوتا ہے۔ تو وہی حکمت کی تعلیمات جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب آگے چلا رہے ہیں یہ فنیشنگ ٹچز، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دانا انسان، حکمت والا انسان جو ہے وہ میچور انسان ہوتا ہے۔ تو وہ جو زندگی میں ٹربلنس ہوتی ہے نا، کہ جب نیا نیا انسان دین کی طرف آتا ہے تو نمازیں پڑھتا بھی، کبھی جوش آئے گا تو دن کی پانچوں نمازیں جو ہیں وہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے گا، پھر ڈھیلا پڑے گا تو نمازیں چھوڑ دے گا۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ لیکن جب استحکام آئے گا تو پھر اس میں تسلسل ہوگا۔
اسی طرح انسان کی میچورٹی کے کچھ تقاضے ہیں کہ یہ جو پکچر آ رہی ہے انسان کی یہاں پر، دانا انسان کی، وہ ایک بڑی اونچی پکچر ہے، اور شیطان چونکہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان اب اس کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، عجب پیدا کرتا ہے۔ اب اس کا سدباب ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے گال لوگوں کے لیے نہ پھلا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، یہ جو جسچر ہے نا، یہ انسان یوں گردن اونچی کرتا ہے اور ساتھ منہ پھلا لیتا ہے، یہ تکبر کا جسچر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی کھورے کو اور اکڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور فنشنگ ٹچ اس کی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، زمین پر نرمی سے چل، اعتدال کی روش اختیار کر، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ بعض لوگ جو ہیں وہ چیخ کر بول کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دنیا فتح کر لی ہے، نہیں، اونچی آواز اللہ کہ وہ مطلوب ہو۔ یعنی بڑے بڑے مجمع جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ایسے جیسے آپ کے چہرے پر کسی نے انار نچوڑ دیا ہو، اتنا سرخ ہو جاتا تھا چہرہ۔ اور چہرہ سرخ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اونچی آواز میں بولتا ہے۔ تو اگر تو مجمع بڑا ہے اور اس میں آپ منمن کرنا شروع کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اتنی آواز کہ بس اس کی سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ بات، وہ کیا ہے؟ یہ حکمت و دانائی کا تقاضا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، اگرچہ وہ بہت اونچی ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله